پردہ نشی خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی یہ دنیا، اس کے اندر جو اللہ کا کارخانہ قدرت کہا جا سکتا ہے، ذرے سے لے کر ریگستان تک آپ غور و فکر کرے، بحر و بر ہو، خشک و تر ہو، یہاں تک کہ یہ جو زمین پر چلنے والی حقیر مخلوق ہے، اس سے لے کر جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا خطاب دیا وہاں تک اگر آپ کی نظر جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں حضرت انسان کے لیے عبرت نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا انسانی کو بسایا اور اس کے بعد ایک معمولی چیز سے لے کر جو انسانی زندگی کے لیے سب سے اہم اور حساس چیز ہو سکتی ہے، سب کو کارآمد فرمایا کس کے لیے؟ حضرت انسان کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو دنیا ہے اس کے اندر جو شجر و حجر ہے، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس کے اندر جو دن اور رات ہے، اس کے اندر تبدیلی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بغیر مقصد اور یوں ہی اللہ تعالیٰ اس دنیا کو نہیں بنایا، اس کو نہیں سجایا ہے۔ اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ آسمانوں کے اوپر آسمان اور زمین کے تہ کے اندر اللہ کی بے شمار مخلوقات، اور اس کے بعد رات کا دن کا آپس میں آنا جانا بدلنا، یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ عبرت رکھنے والوں کے لیے، عقل مند والوں کے لیے اللہ کی نشانی ہے۔ الذین یذکرون اللہ، اور جو لوگ یذکرون اللہ رب العالمین کے ذکر کو اپناتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں بندہ مومن کا کیا شیوا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چلتے پھرتے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، سوئے، ہر حال میں سوتے جاگتے، ارے یذکرون اللہ، وہ بندہ مومن اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے۔ ایک دوسرا معنی جو امام ابن کثیر نے بیان کیا ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس آیت کریمہ کے ضمن میں کہ بندہ مومن وہ جو ایمان والے ہیں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت اور وسعت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ادا کر سکے۔ قیاما وقعودا، تو وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور اگر اس کے اندر اتنی وسعت اور طاقت نہیں ہے وعلی جنوبہم، تو اشارے سے لیٹ کر پڑھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر ان گنت اور طرح طرح کے جو اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں اس پہ غور کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اللہ رب العالمین یہ دنیا اور یہ دنیا میں بسنے والے درند و پرند چرند انسان حیوان نہ جانے اللہ کی کتنی ساری مخلوقات ہے، کیا یوں ہی پیدا فرمایا؟ بے مقصد پیدا فرمایا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے دنیا کو بنانے کا، دنیا میں حضرت انسان کو بھیجنے کا، حضرت انسان کے لیے بالخصوص بندے مومن کے لیے یہ دنیا سجائی گئی ہے، بندے مومن کے لیے یہ دنیا رچائی اور بسائی گئی ہے، بندے مومن کے لیے دنیا کے زیب و زینت، بندے مومن کے لیے جتنی ساری آشائش اور آرام اور سکون کے ذرائع ہو سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیا۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے؟ کیوں ہمیں مبعوث کیا، پیدا فرمایا اس دنیا کے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین، یاد رکھیں آپ اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ بندے مومن کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن پڑھے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں بہت ساری مخلوقات ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہم لا یفقہون، اس کی زبان کو، اس کے تسبیح بیان کرنے کو حضرت انسان سمجھتے نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے مسجود جو ملائک ہیں، فرشتے ہیں، وہ کافی ہے۔ ان کی قعود سے، ان کے سجود سے آسمان چرچرا رہا ہے۔ اللہ کو صرف ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں اس پیغام کے پیچھے بندے مومن کا اپنا فائدہ چھپا ہوا ہے، بندے مومن کا اپنا فائدہ چھپا ہوا ہے، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، دنیا میں بسنے والے انسانوں کو زندگی دیا، موت دی، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے ہمیں اور آپ کو آزادی دے کر کہ کون زیادہ سے زیادہ اللہ کی آزمائش میں کھڑا اترتا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت انسان اور جنات کے علاوہ جتنی ساری مخلوقات ہیں دنیا کے اندر، زمین کے اندر، آسمان کے اوپر جو بھی ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں مشغول ہے، اور یہ اجباری ہے۔ اور حضرت انسان کا اللہ کی عبادت کرنا یہ اختیاری ہے۔ اجباری اور اختیاری یہ کیا ہے؟ اجباری اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اس پر لگا دیا گیا ہے، اس کے علاوہ وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ مثال، فرشتے یہ اللہ کی عبادت میں محو ہے، وہ اللہ کی عبادت کے علاوہ دوسرے کسی کام میں نہیں لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق سورج، اس کا کام نکلنا ہے، دنیا میں روشنی دینا ہے، اس کا دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں معمولی اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق چیٹی ہے، اس کا اپنا جو کام ہے وہ اس میں مشغول ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام کرنے پر وہ قادر نہیں ہے۔ لیکن یہ حضرت انسان ہے اور حضرت جنات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیاری دیا ہے۔ اما ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو یہ زندگی لے کر اللہ کی اطاعت کر کے دھیرے دھیرے موت تک وہ اپنی منزل تک قریب چلا جائے، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے جنت تک پہنچ جائے۔ یہ حضرت انسان ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اگر وہ چاہے تو اللہ کی نافرمانی کرے، اس کو ٹوک نہیں سکتے ہیں ہم آپ۔ وہ اللہ رب العالمین حضرت انسان کے فائدے کے لیے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ انسان چاہے تو یہ اللہ کی عبادت بھی کر سکتا ہے، انسان چاہے تو اللہ کی عبادت سے دور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ پوزیشن انسان میں اور جنات میں رکھا ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے، کسی میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف انسان اور جنات انہی دونوں سے خطاب کیا کہ تم کو ہم صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، اس کے علاوہ تمہارا دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو جواب اپنی عبادت کے لیے۔ اب ہم اور آپ یہ کہیں گے کہ جب اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہی ہم پیدا کیے گئے ہیں، تو پھر یہ دنیا ہے، بال بچے ہیں، کاروبار ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، اگر آپ اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو دیکھیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو آداب زندگی بتلائی گئی ہے، اللہ کا جو فرمان ہے اور نبی کا جو طریقہ ہے، یہ اصل مطلوب ہے اور یہی عبادت کہلاتا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، یہ عبادت یہی تک محدود نہیں ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے ہر وہ کام کرنا جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اس کے کرنے کا طریقہ وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ایک آیت قرآن مقدس کی سورہ جمعہ کی آیت ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔
یہ اللہ نے حکم دیا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو لے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا تو زمین میں پھیل جائے کیوں فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی رزق کو تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جائے۔ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اللہ کی بات ماننا عبادت ہے یا نہیں؟ جواب ہوگا ہاں، اللہ کی بات ماننا عبادت ہے۔ تو پھر یہ بات کہ رزق حلال کو تلاش کرنا کیا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ کہاں یہ عبادت ہے؟ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحلال بین والحرام بین، کہ حرام اور حلال، حلال و حرام یہ بالکل واضح ہے، لیکن بندے مومن کیا کرتا ہے کہ حرام سے بچتے ہوئے، پریشانی کو اٹھاتے ہوئے اور اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے حرام سے بچا کر حلال پر گامزن کر لیتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنا لیتا ہے۔ تو پھر یہ اس لسٹ میں ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ میرے بھائیو، یہ جو آداب زندگی ہے اسلام نے جو ہمیں بتلایا ہے، اصل اس کو اپنانے کا نام اور مطلب ہے عبادت، اور اسی کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ورنہ رہبانیت ہماری اسلام میں نہیں ہے کہ آدمی آنکھ کھل گئی بس ایک کونا پکڑ لے، اللہ اللہ کرتا رہ جائے، دنیا کو چھوڑ دے، بال بچے کو چھوڑ دے، رشتہ داروں کو چھوڑ دے، سماج اور معاشرے سے کوئی مطلب نہیں، 4 مہینہ 4 سال کے لیے نکل گئے، اللہ اللہ کرتے رہ گئے۔ کھلانے والا کون؟ تو اللہ۔ ہر چیز کی ضرورت کون پوری کرنے والا؟ تو اللہ۔ یقیناً اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے وسائل کو اپنانا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کیا کہتے ہیں؟ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ لوگوں اپنے اللہ پر بھروسہ کرو۔ کس اعتبار سے؟ جیسے ایک چڑیا ہے، اس کا اپنے رب پر کیسا بھروسہ ہوتا ہے؟ وہ اپنے گھونسلے سے نکل کر خالی پیٹ ایک چڑیا دوڑتی ہوئی جاتی ہے دنیا کے اندر، اور جب لوٹتی ہے وَتَرُوحُ بِطَانًا تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اپنے کھانے کے بعد اپنے چونچ میں اپنے بچوں کے لیے لاتی ہے۔ کون؟ چڑیا۔ مثال دے کر بتلایا گیا ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے کیسے؟ جیسے ایک چڑیے کا بھروسہ ہوا کرتا ہے۔ اور تمہیں تگودو کیسے کرنا ہے، گھر سے کیسے نکلنا ہے؟ جیسے ایک گھونسلے سے پرندے کا نکلنا ہوتا ہے، ویسے تمہیں دنیا میں پھیل جانا ہے رزق حلال کے لیے۔ میرے بھائیو، انسان کے بچے کے علاوہ اگر درندوں پرند کے بچے کو آپ دیکھیں، بالخصوص چڑیوں کے بچوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا چڑیا کا بچہ انڈے سے نکلنے کے بعد آنکھ اس کی بند ہوا کرتی ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ابھی اکور نہیں ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اکور ہو گیا ہے۔ جب چڑیا کا بچہ اپنے انڈے سے نکلتی ہے اس کے بعد اس کے اندر دیکھنے کی اور کچھ سوجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا کہ جو چڑیا ہے وہ گھونسلے سے نکل کر جاتی ہے، اس کے بعد دانا کو اکٹھا کر کر کیڑے مکوڑے کو لیا کے اس کے منہ میں مارنے کے ساتھ ساتھ پھونک مارتی ہے۔ کیوں؟ کہ پھونک کے ذریعے، ہوے کے ذریعے اندر جائے یہ دانا تاکہ اس کا بچہ کھا لے۔ تو یہ ایک اشارہ دیا گیا حدیث کے اندر کہ آپ کو ایسا کرنا ہے، اپنے بچوں کی پرورش میں، اس کی تربیت میں، اس کی جو ضرورت جب جہاں بنے حلال طریقہ ہونا چاہیے، اس پہ آپ عمل کریں گے، وہ آپ کا عبادت کرنا شمار ہوگا۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جو بھی ذمہ دار ہے اس کے بارے میں اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ باپ گھر کا ذمہ دار ہے، اس کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ ماں جو ہوا کرتی ہیں اپنے گھر کے اندر کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے مال کا ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کی تربیت کا ذمہ دار ہے۔ یہ حکم آپ کو شریعت نے دیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ اگر اس حکم پہ آپ عمل کرتے ہیں گویا کہ آپ حدیث رسول پہ عمل کرتے ہیں، اور جو بندے مومن حدیث رسول پہ عمل کرتا ہے یہی تو عبادت کہلاتا ہے۔ اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا۔ یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو
محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ بندہ مومن ہے، اس کی جب صبح ہوتی ہے یہ دنیا کے اندر تگدو کرتے ہیں، رزق حلال حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد جب مؤذن ندا لگاتا ہے اور اس کے کانوں سے یہ صدا ٹکراتی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب وہاں پر اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اب وہاں پر اس کی آزمائش ہونے لگتی ہے۔ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف آخرت ہے، ایک طرف لوگوں کا بلاوا ہے، گراہکوں کا، ایک طرف اللہ کا بلاوا ہے۔ اب ہم کدھر جائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، انسان کے اندر دونوں عنصر رکھا ہے۔ ہم فرما برداری بھی کر سکتے ہیں، نافرمانی بھی کر سکتے ہیں۔ اذان سن کر مسجد آنا گویا کہ یہ فرما برداری میں شامل ہے، اذان سن کر مسجد نہ آنا، منہ موڑ کر چلے جانا، یہ نافرمانی میں شامل ہے۔ اگر آپ فرما برداری کرتے ہیں، آپ آتے ہیں، تو گویا کہ آپ عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ جب دنیا میں پھیل گئے، رزق حاصل کر لیے، آپ واپس جب گھر آتے ہیں، شام ہوتی ہے، آپ جب کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ کی ایک ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، بحیثیت باپ کے، بحیثیت گارجین کے، بحیثیت ذمہ دار کے، کہ آپ جب بیٹھیں تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ کو رزق حلال کا خیال رکھنا ہے، آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے یہ جو کھانا سامنے ہے یہ صحیح طریقے سے ہم نے حق ادا کر کے رزق حلال حاصل کیا ہے یا نہیں، کیا اس میں بے ایمانی تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ قرآن تو یہی بتاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو رزق حلال ہم نے دیا ہے تم اس میں سے کھاؤ۔ آپ کے پاس 99 روپیز اگر ہے اور وہ حلال طریقے کا ہے، 1 روپیہ، محض 1 روپیہ اگر حرام کا آ گیا، میرے بھائیوں 100% آپ کا غلط ثابت ہو گیا۔ گویا کہ آپ نے حلال کو حرام میں ملا کر اپنی پوری آمدنی، اپنی پوری تنخواہ اور آپ نے اپنی پوری کمائی کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب ان پیسے سے جو اشیاء خرید کر لاتے ہیں، خورد و نوش کا سامان، کھانے پینے کا سامان، اس کو جب آپ کھاتے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ رزق حلال ہے، لیکن ایک پوائنٹ اس میں غلط ہے، اس کی وجہ سے آپ کی عبادت، اس کی وجہ سے آپ کی عزت، اس کی وجہ سے آپ کے بچوں پہ آپ کا غلط تصور پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے مومن کا حال بھی عجیب ہے، انسان اللہ اللہ کرتا ہے، اس کی مثال یہ دی گئی کہ ایک بندے مومن ہے، وہ دور دراز کہیں سے سفر کر کے آیا ہے، لباس گندا ہے، بال پروپگنڈا ہے، اس میں دھول ہے، صاف و شفاف نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنی کمائی میں 99 روپیہ میں 1 روپیہ حرام کا لگا دیا، اب وہ عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی عبادت، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے، یہ حضرت انسان جو ہے، اپنی پوری کمائی کو جو حلال ہے، پاک ہے، بہتر ہے، اس کو 1 روپیہ کی وجہ سے غلط ٹھہرا دیا۔ جب آپ دسترخوان پر ہوں گے، کھانے بیٹھیں گے، تو وہاں پر کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک ذمہ داری اور بڑھتی ہے جو آپ کے نبی آپ کو ذمہ داری دیتے ہیں۔ کیا؟ کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، آپ اپنے بچوں کو یہ تمیز سکھلائیں کہ بیٹا یہ داہنا ہاتھ سیدھا ہاتھ ہے، یہ بایاں ہاتھ اور یہ الٹا یا غلط ہے، آپ کو داہنے ہاتھ سے کھانا ہے۔ یہ حکم کون دیا؟ آپ کے نبی، ہمارے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دسترخوان بچھا کر کھانا ہے، بسم اللہ کہہ کر کھانا ہے، اگر بسم اللہ بھول جاتے ہیں تو بسم اللہ اول و آخر آپ کو کہنا ہے، کھانے کے بعد آپ کو دعا پڑھنی ہے۔ اب ان تمام کام کو آپ انجام دیتے ہیں تو گویا کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو آپ کے نبی نے آپ کو حکم دیا ہے، اور نبی کے حکم پہ عمل کرنا ہی عبادت کہلاتا ہے، اور اسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دنیا میں کوئی بھی کام کریں، آپ پڑھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ ہم نے محض عبادت ہی کے لیے بندے مومن کو پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کا چال چلن، آپ کی رفتار گفتار، آپ کی کمائی، آپ کی زندگی، آپ کا مرنا اور آپ کا جینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان قال سے فرما دیجئے، قل، کیا؟
इन सलाती, बेशक के मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती और मेरी जिंदगी और मेरी मौत, लिल्लाह अल्लाह के लिए। अब आप जरा गौर करें कि जिंदगी अल्लाह के लिए, मौत अल्लाह के लिए, इबादत जितनी भी है सब अल्लाह के लिए। उसके बाद जब बंदे मोमिन इस कार्य खैर को अंजाम देता है, अपनी जिंदगी में फूंक कर कदम बढ़ाता है, बिलखुसूस इस फितने के दौर में अपने आप को तमाम चीजों से बचा लेता है, तो फिर उसके बाद वो उस रास्ते पर गामजन हो जाता है जिसके बारे में ये कहा गया कि ये वो रास्ता है, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसन उलाइक रफीका। ये वो लोग हैं जो नबियों की जमात वाले हैं, सिद्दीकीन के लोग हैं, शुहदा हैं, अल्लाह की इताअत व फरमा बरदार करने वाले हैं। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाह, अल्लाह ताला ने इन लोगों पर अपनी खास नेमतें नाजिल की हैं, इनाम किया है। कहाँ? यहाँ और वहां। अब जब हम गौर करते हैं इन सारी चीजों पे अमल करना, तो मेरे भाइयों यही इबादत कहलाता है। मैं शुरू में कहा कि इबादत हरगिज हरगिज इस तस्वुर का नाम नहीं है कि सिर्फ नमाज पढ़ ले, रोजा नहीं, बल्कि आप अपनी जुबान से अगर कोई बात बोले तो सच बोले, झूठ से बचे, ये भी इबादत है। इसमें भी बंदे मोमिन को सवाब दिया जाता है। आप हैरत करेंगे, ताज्जुब करेंगे। आपके सामने एक हदीस बयान करूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जमात मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा में से एक ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इसमें हमारे और आपके लिए इबरत है। और देखिए कि ये दीन दीन रहमत है। अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को कितना अच्छा और सुनहरा मौका दिया है अपनी आखिरत को तैयार करने के लिए। एक सहाबी रसूल हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिना करने के लिए इजाजत तलब करते हैं। बात कड़वी है, गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आप हो तो क्या करेंगे? कुर्बान जाइए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना बेहतरीन तरीका था प्यारे नबी का समझाने का। प्यारे नबी की ये प्यारी बात आप सुने, प्यार से बुलाते हैं करीब बैठा कर, उस बंदे से ये कहते हैं, अगर कोई आदमी तुम्हारे माँ के साथ गलत करे तुमको अच्छा लगेगा? नहीं। खाला, फूफी, बहन तो नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम दिया, जो अपने लिए पसंद नहीं तो दूसरों के लिए पसंद नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, एक बात। दूसरी बात कि एक मौके पर किसी ने कहा कि अगर कोई दूसरे से गलत काम करता है तो उसको गुनाह दिया जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बंदे मोमिन का अमल ये है कि वह अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो अल्लाह ताला की निशानी है, अल्लाह की रहमत बीवी है, उससे वक्त देता है, मुबाशरत करता है, दूसरे के हक को अदा करता है, उस पर भी उसको सवाब मिलता है। सुनने वालों ने सुना, ताज्जुब किया कि इस काम पर सवाब। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये काम दूसरों के साथ हो तो क्या अल्लाह गुनाह देगा या नहीं? कहा अल्लाह गुनाह देगा। जब अल्लाह दूसरे के साथ गलत करने पर गुनाह देगा तो जो अल्लाह की निशानी है, जो सही तरीका है, जो एक दूसरे का हक है, उसको अदा करने पर क्या अल्लाह सवाब नहीं देगा? तो हाँ, अल्लाह सवाब देगा। मेरे भाइयों, मैं आपको बतलाना ये चाहता हूं, जिंदगी के किसी मरहले में भी आप जहां जिस निहज पर हैं, आप इस्लामी उसूल को अपने मद्देनजर रखते हुए आप काम करें, अपनी जिंदगी गुजारें। आप तिजारत कर रहे हैं, अमानतदारी के साथ सच बोलते हुए करेंगे, आपका दर्जा शहीदों में होगा। आप बाप हैं, अपने बच्चों की सही तरबियत कर रहे हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाने के एवज में एक बेहतरीन इबादत गुजार हैं। और इबादत गुजार का रुतबा और मकाम यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे खुश होता है, और उससे जिससे अल्लाह खुश होता है अपनी मर्जी के मुताबिक उसे जो चाहता है नवाजता है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में एक दूसरे का हक अदा करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी की सीरत को अपनाने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बिलखुसूस हमारी नई नस्लें जो है उसकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर दीन की सही
سمجھ اور شعور پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بیچ جو کل تک تھے آج نہیں ہیں، ہمارے اپنے خاندان والے، رشتہ دار والے مرحومین جو دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم اور دائم رکھے، ہمارا جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔